حضور والا، اگر آپ کو آپ کی جاب پسند ہے تو پھر کیا ہوگا؟ اگر آپ کو آپ کا کام پسند ہے تو کیا ہوگا؟ آج میڈیکل سائنس اس ریسرچ پہ پہنچی ہے کہ وہ لوگ جو خوش ہوتے ہیں ان کے جسم کا ایک ایک خلیہ زیادہ طاقتور اور زیادہ توانا ہوتا ہے۔ وہ لوگ جو روتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، کڑتے رہتے ہیں، آپ کو کئی لوگ ملیں گے، میرے استاد تھے اشفاق صاحب، وہ کہتے ہیں کئی لوگوں کو آپ ملیں گے نا وہ آپ کو شکل سے چبے لگیں گے۔ ہم کہا کرتے تھے اشفاق صاحب چبا کون ہوتا ہے؟ تو اشفاق صاحب کہتے تھے یہ چبا وہ ہوتا ہے جو 47 سے پہلے مسکرایا اس کے بعد مسکرائے کوئی نہیں، یعنی اس کو اللہ نے توفیق ہی نہیں دی مسکرانے کی۔ حضور والا، خوش رہنا آپ کی زندگی کو بڑھا دیتا ہے، اور خوش رہنے کا ایک بہت بڑا سورس یہ ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں، جو جاب کر رہے ہیں، وہ جاب یا کام آپ کی پسند کا ہو۔ کیونکہ ہوگا کیا، آپ کی پسند کا اگر نہیں ہے تو پھر آپ گلہ کریں گے، آپ روئیں دھوئیں گے۔ آپ کو کامن پاکستان میں ہر دوسرا بندہ نوکری کر رہا ہے، کام کر رہا ہے، اور یہ میں گریڈ 1 سے گریڈ 22 تک کی بات کر رہا ہوں کیونکہ سب کے ساتھ میرا واسطہ پڑتا ہے۔ میں نے دیکھا ہر بندہ اپنے نوکری کا گلہ کر رہا ہے، اے جی مینوں پسند نہیں ہے، سسٹم ٹھیک نہیں ہے، اے ویکھو جی میں کیڑا ظلم ہے میرے نال، میری ترقی نہیں ہوندی پئی جی، میری تنخواہ بڑی تھوڑی ہے، اے گفٹ والے تنخواہ نہیں وداندے پے۔ اب یہ ہر بندہ جو گلہ کر رہا ہے، آپ کو پتہ لگے گا کہ گلہ کرنے والا سب سے بڑا ظلم یہ کرتا ہے، اپنی ہیلتھ خراب کرنی شروع کر دیتا ہے، اس کا امیون سسٹم نیچے چلا جاتا ہے، اس کا جو پورا باڈی کا میٹابولزم ہے۔ آپ کو کئی لوگ ایسے ملیں گے جن کو 45-50 سال کی عمر میں نا بلڈ پریشر کی بیماری لگتی ہے۔ آپ وجہ جا کے دیکھ لیجئے، زندگی منظم نہیں ہوگی، زندگی میں سکون کوئی نہیں ہوگا، زندگی میں خوشی کوئی نہیں ہوگی، کیونکہ آپ کے باڈی کا پورا سسٹم اور مائنڈ کے سارے سافٹ ویئر یہ تب زیادہ طاقتور ہوتے ہیں جب آپ خوش ہوتے ہیں۔ اور خوشی کا ذریعہ کیا ہے؟ غالب اپنے خطوط میں لکھتے ہیں کہ دنیا کا خوش بخت انسان وہ ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے۔ خوش بخت ہے، خوش قسمت ہے جس کا ذریعہ معاش اور شوق ایک ہے۔ کیونکہ غالب کا اگلا جملہ بڑا خوبصورت ہے، غالب کہتا ہے کام انسان کو تھکا دیتا ہے، محبت انسان کو تھکاتی نہیں ہے۔ اگر آپ کو کام سے محبت ہے، اگر آپ کو کام سے عشق ہے، اگر کام کے ساتھ آپ کی جڑت ہے، اگر کام آپ کو ٹائم اینڈ سپیس سے آؤٹ کر دیتا ہے، اگر کام آپ کو وہ 3 ایڈیٹ کا جملہ، اس کا بڑا فیمس ڈائلوگ ہے، وہ اپنے باپ کو کہتا ہے کہ پاپا میں کم کماؤں گا لیکن خوش تو ہوں گا۔ ہمارا آج کا بیٹا چیلنج یہ ہے، ہم ڈگریاں لینے کے باوجود بھی زندگی میں ناکام اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ پیشن اور پروفیشن ایک نہیں ہوتا۔ ایکسیلنس کا بڑا گہرا تعلق اگر ہے نا تو وہ پتہ کس چیز کے ساتھ ہے؟ ایکسیلنس کا گہرا تعلق ہے آپ کے پیشن کے ساتھ۔ اگر پیشن کے ساتھ کام کر رہے ہو، آپ آج اس ملک کے بڑے ہیروز کے نام لیجئے جو اتھینٹک ہیروز ہیں۔ ایدی صاحب از مائی ہیرو، ہیرو ایدی صاحب سے بڑا ہیرو نہیں ہوگا۔ ایدی صاحب نے 2 بار الیکشن لڑے، ہار گئے۔ اگر جیت جاتے 19 توپوں کی سلامی کے ساتھ دفن نہ ہوتے۔ کیوں؟ پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو پھر پھٹے ہوئے کپڑے بھی میٹر نہیں کرتے۔ پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو آپ کی زندگی میں خوشی زیادہ آتی ہے۔ پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو آپ کا کام آپ کو تھکاتا نہیں ہے۔ پیشن پروفیشن ایک ہوتا ہے تو دنیا میں سب سے زیادہ ہارٹ اٹیک منڈے کے روز صبح 8 سے 1 بجے کے درمیان ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ اتوار کی شام کو بندہ سارے چڑے کھا کے پائے کھا کے کہتا کل پھر جانا ہے، بندہ کہتا کل پھر جانا ہے، پھر کام تے جانا ہے۔ اچھا کام نہیں مارتا، وہ جو سٹریس ہوتی ہے نا مائنڈ کی، وہ بندے کو مارنا شروع کر دیتی ہے۔ کیونکہ یاد رکھیے ہارٹ اٹیک کا بڑا گہرا تعلق، بڑے لوگ آپ کو ملیں گے جو 6 ڈبیاں پیتے ہیں ان کو نہیں ہوتا، کئیوں نے ایک بھی نہیں پیا ہوتا ہو جاتا ہے۔ ہارٹ اٹیک کا بڑا گہرا تعلق سٹریس کے ساتھ ہے۔ دنیا میں سب سے بڑا کلر کینسر نہیں ہے، ہیپاٹائٹس سی نہیں ہے، دنیا کا سب سے بڑا کلر سٹریس ہے۔ اور اگر آپ کا کام آپ کو خوشی دیتا ہے، آپ کا کام آپ کو انرجی دیتا ہے، آپ کے کام میں آپ کے خواب بنتے ہیں، آپ کے کام میں آپ ڈیلیور کرنے کا سوچتے ہیں، اور سب سے بڑھ کے آپ کا کام آپ کو معاوضے کی پرواہ سے آزاد کر دیتا ہے، تو وہ پھر کام نہیں ہے، وہ عبادت ہے۔ حضور والا، آج المیہ یہ ہے کہ ہماری پوری قوم ٹرک کی بتی کے پیچھے لگ گئی ہے، اور وہ ہے نمبر۔ ہم نمبروں سے اندازہ لگاتے ہیں کوئی کتنا قابل ہے۔ اگر اللہ آپ کو توفیق دے، آج سے 20 سال کے بعد آپ مڑ کے دیکھو گے نا، آپ کے اپنے بیچ کے کئی ٹاپر آپ سے پیچھے ہوں گے۔ آگے نکلنے والا کون ہوگا؟ ایوریج بٹ سٹریٹ سمارٹ۔ جو سٹریٹ سمارٹ ہے، سوشل سکلز اچھی ہیں، سوفسٹیکیٹڈ ہے، بات چیت کرنی آتی ہے، کانفیڈنس اچھا ہے، وہ زندگی میں زیادہ کامیاب ہو جاتا ہے بنسبت
صرف رٹا لگا کے تھیٹا بننے والے سے آگے نکل جاتا ہے۔ حضور والا آج کا سیشن اسی نام پہ ہے کہ اگر ایکسلنس آپ نے اچیو کرنی ہے، خدا را اپنا پیشن دریافت کرو، اپنا پیشن دریافت کرو اور اپنے پیشن کی وجہ سے اپنی شناخت بناؤ۔ ہمارا آج المیہ ہم ڈگری کی وجہ سے شناخت بنانا چاہتے ہیں، جی منڈے نے پڑھا ہے، وہ آندہ کی انہوں قابل کن ہے، کر کی سکتا ہے۔ اگر ایک بچہ، ہم تو گاؤں سے بلانگ کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے ہاں سٹرینتھ پتہ کیا مانی جاتی تھی؟ ہمارے چاچے بابے کیا کہتے تھے کہ منڈا بڑا سیانا ہے، اور اس کی وجہ کیا ہے؟ جنج پگتا لینا ہے۔ اور آپ کو بڑی مزے کی بات بتاؤں، جو جنج پگتا لیتا ہے نا، وہ زندگی کی جنجوں کو پگتا لیتا ہے۔ جس کو دیگ برتنی نہیں آتی نا، وہ زندگی میں کبھی انصاف نہیں کر سکتا۔ جس کو چھوٹے چھوٹے زندگی میں، جس کو کسی کو جی کہنا نہیں آتا، وہ ترقی کر سکتا ہے۔ کسی کو عزت دینی نہیں آتی، ترقی کر سکتا ہے۔ جو کسی کے لیے سیٹ نہیں چھوڑ سکتا، کبھی ترقی نہیں کر سکتا۔ سو بیٹا، یہ آج کا سیشن ہمارا ایکسیلنس کا مطلب ہے یو ہیو ٹو فالو یور پیشن۔ اپنا پیشن ڈھونڈو، اپنے پیشن کی دریافت کرو، اپنے اندر جھاتی مارو۔ بلے شاہ نے کہا اپنے اندر چاتی مار، اور سلطان بہو نے کہا تیرے اندر آب حیاتی ہوں۔ اگر امر ہونا ہے تو اپنے پیشن کو دریافت کر لیجئے۔ جو بندہ اپنے کام کو ڈوب کے نہیں کر سکتا، وہ امید کرے کہ زندگی میں ایکسیلنس آ جائے گی، نہیں آئے گی۔ ایکسیلنس آتی ہی عشق سے ہے، ایکسیلنس آتی تڑپ سے ہے، ایکسیلنس آتی کمٹمنٹ سے ہے۔ اگر آپ اپنی پڑھائی کو، اپنے کام کو بہت سا وقت دے کے اپنے آپ کو قابل نہیں بنا سکتے، تو بیٹا صرف ایم فل، ماسٹرز، پی ایچ ڈی کی ڈگری لینے سے کوئی انقلاب نہیں آنا۔ انقلاب آپ میں قابلیت سے آئے گا۔ اگر آپ میں قابلیت ہے نا، تو پھر یاد رکھیے گا کہ مارکیٹ میں آپ کی ڈیمانڈ بھی دے دو گی۔ تیسری ریسرچ کا نتیجہ بتا کے ختم کروں گا، کویسچن آنسر کو پریفر کروں گا۔ انہوں نے ریسرچ کا تیسرا نتیجہ نکالا، انہیں پتہ لگا یہ تمام کے تمام وہ لوگ تھے جن کی زندگی میں انسیکیورٹیز کم تھی۔ انسیکیورٹی کیا ہوتی ہے؟ فکر مندی ہے، اے نہ ہو جائے، اے پکھا ڈگ نہ پہ، حکومت الٹ نہ جائے۔ حضور والا ایک بات یاد رکھیے، جس معاشرے میں امید ختم ہونے لگ پڑتی ہے، اس معاشرے میں لوگ مرنا جلدی شروع ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں زندہ رہنے کے لیے امید کا ہونا بڑا ضروری ہے۔ اور اشفاق صاحب کہا کرتے تھے مومن کو تو زیب ہی نہیں دیتا نا امید ہونا۔ مومن کے پاس تو کل کمائی اس کی امید ہوتی ہے کہ یار میرا اللہ کر دے گا، ستے خیروں ہو جائیں گے۔ حضور والا، آپ اپنی زندگی میں اگر چاہتے ہیں کہ 3 پوائنٹ پیدا کریں، تو پہلا سوشل سکلز کو امپروو ضرور کریں۔ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں برکت ڈالے گا۔ میں ان تینوں چیزوں کو ثابت بھی کر سکتا ہوں۔ پہلی چیز تو بڑے آرام سے ثابت ہوتی ہے، رسول اللہ کی لائف سے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر تم اپنی عمر میں برکت چاہتے ہو تو رشتوں میں صلح رحمی لے آؤ، معاف کرنا شروع کر دو، رشتوں کو قائم رکھو، رشتوں کے ساتھ نبھا کرو، قطع تعلقی نہ کرو۔ سرکار نے فرمایا قطع تعلقی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے، جہنمی ہے۔ یعنی جو رشتوں کا نبھا نہیں کرتا، وہ زندگی میں کبھی برکت نہیں حاصل کر سکتا۔ آج سے کم از کم آپ نے اپنے رشتوں کو تازہ ضرور کرنا ہے، آج سے اپنے رشتوں کو رینیو ضرور کرنا ہے۔ آج سے یقین کریں، ہمارے بوڑھے والدین فیسیں دے رہے ہوتے ہیں، بڑا انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ کبھی ہم جفی مار کے ان کو کہ ابا جی تسی بڑا کچھ کیتا ساڈے کو۔ ہم مرنے کے بعد پھول ڈالتے ہیں، اگربتیاں لگاتے ہیں، مٹی سال کی سال چڑھاتے ہیں، اور یار زندگی میں جفی مار کے بھی تو کبھی کہو نا کہ ابا جی تسی نہ ہوندے تے میں ایتھے نہیں سی ہونا۔ تو اپنے رشتوں کو رینیو ضرور کیجئے، یہ رشتے آپ کو اور کامیاب اور آگے بڑھائیں گے۔ اور دوسرا، اپنا پیشن دریافت کیجئے۔ بیٹا ڈگری جو لے لی، لیکن کمنگ ڈیز میں اپنے پیشن کی طرف دھیان ضرور دو۔ آج تو اور بڑی آسانی ہو گئی، جو ماڈرن ریسرچ ہے پیشنز پہ، اسٹرینتھس پہ، وہ بتاتی ہے جی دنیا میں 34 اسٹرینتھس ہیں۔ کتنی اسٹرینتھس ہیں جی؟ 34۔ آپ ڈھونڈیے آپ میں کون سی اسٹرینتھ پائی جاتی ہے۔ اگر وہ اسٹرینتھ آپ ڈھونڈ لو گے تو آپ کی ایکسیلنس کا بڑا گہرا تعلق جون سا ہے وہ کس کے ساتھ؟ آپ کی اسٹرینتھ کے ساتھ۔ یعنی آپ بن رہے ہو پروفیسر، پڑھانا آپ کو آتا نہیں ہے، یعنی اس کا مطلب آپ کی اسٹرینتھ نہیں ہے۔ آپ کو کہیں یونیورسٹیوں میں، کئی اداروں میں ایسے لوگ ملیں گے جن کو غصہ زیادہ آتا ہے۔ کیوں آتا ہے؟ پڑھانا نہیں آتا۔ پڑھانا کیوں نہیں آتا؟ ڈگری ہے، گولڈ میڈل ہے، قابلیت ہے، لیکن سکل نہیں ہے کمیونیکیشن کی، ٹیلنٹ نہیں ہے کمیونیکیشن کا۔ آپ خدارا اپنے ٹیلنٹ کو دریافت کرو، اسٹرینتھ کو ڈھونڈو، اور اسی کے مطابق زندگی میں پروفیشنز کی طرف ضرور جاؤ۔ سال 2 سال 4 سال ضائع ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، لیکن اللہ نہ کرے زندگی ضائع ہو جائے تو بڑا فرق پڑتا ہے۔ تو کہیں مرتے وقت اگر آپ کے پاس کاش ہو، اللہ نہ کرے، پیچھے مڑ کے دیکھیں یار کاش میں یہ نہ ہی کرتا، کاش میں فیلڈ بدل لیتا، کاش میں کسی اور فیلڈ میں چلا جاتا۔ اس سے بدرجہ بہتر ہے بیٹا کہ آپ آج یہ ضرور سوچئے آپ کا پیشن کیا ہے۔ پیشن پروفیشن ایک ہوگا، زندگی میں خوشی بڑھ جائے گی آپ کی۔ اور تیسری چیز میں نے آپ کو سکھائی ہے، اللہ پہ توکل کرنا ضرور سیکھیے۔ آپ کا اللہ پہ توکل زیادہ ہوگا،
زندگی کی انسیکیورٹیز کم ہوں گی. انسیکیورٹیز کم ہوں گی, آپ کے جسم کے ایک ایک خلیے پہ اثر پڑے گا, اور آپ کی کوالٹی آف لائف جو ہے وہ بنے گی, زندگی ایک معیار پہ چلے جائے گی. پاکستان زندہ باد.